الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب النحو کا 25واں سبق پڑھیں گے، جس میں افعال قلوب کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ افعال قلوب کسے کہتے ہیں، افعال قلوب کی تعریف کیا ہے، افعال قلوب کتنے ہیں اور کیا کیا، افعال قلوب کو افعال قلوب ہی کیوں کہا جاتا ہے، کوئی دوسرا نام کیوں نہیں ہے، یہ کب عمل کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، کب عمل نہیں کرتے ہیں، لفظاً کیا عمل کرتے ہیں، معناً کیا عمل کرتے ہیں، لفظی طور پر ان کا عمل کب باطل ہوتا ہے، معناً ان کا عمل کب باطل ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان سب کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 25، افعال قلوب کا بیان۔ سب سے پہلے افعال قلوب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ افعال قلوب کی تعریف، وہ افعال جو شک و یقین پر دلالت کرتے ہیں، جو افعال شک اور یقین پر دلالت کرتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ مثال جیسے علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا، تو یہاں پہ جو علمت ہے یہ یقین کا معنی دے رہا ہے، اسی وجہ سے اسے افعال قلوب میں سے مانیں گے۔ تو افعال قلوب کی تعریف کیا ہوئی، وہ افعال جو شک اور یقین پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ایک ہی فعل ایک ساتھ میں شک پر بھی دلالت کرے اور یقین پر بھی، یعنی ان میں سے کچھ افعال ایسے ہوں گے جو شک پر دلالت کریں گے، کچھ افعال ایسے ہوں گے جو یقین پر دلالت کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سے افعال قلوب کتنے ہیں، افعال قلوب کی تعداد بیان کر رہے ہیں۔ افعال قلوب کی تعداد، یہ کل 7 افعال ہیں۔ افعال قلوب کل 7 افعال ہیں۔ نمبر 1 علمت، نمبر 2 رأیت، نمبر 3 وجدت، نمبر 4 ظننت، نمبر 5 حسبت، نمبر 6 خلت، نمبر 7 زعمت۔ اب ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے افعال یقین کا معنی دیتے ہیں اور کون کون سے افعال ظن کا معنی دیتے ہیں، وغیرہ بتلائیں گے۔ ان میں سے پہلے 3 افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلے 3 افعال سے مراد کیا ہے، علمت، رأیت، وجدت، یہ 3 افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے مثال دے رہے ہیں علمت رأیت وجدت زیدن فاضلا، یعنی علمت زیدن فاضلا، اسی طرح رأیت زیدن فاضلا، اسی طرح وجدت زیدن فاضلا۔ ان سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نے زید کو فاضل یقین کیا، یعنی یہ 3 افعال جو ہیں علمت، رأیت، وجدت، یہ یقین کا معنی دیتے ہیں، یہ یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کے بعد کے 3 افعال، سے مراد کیا ہے، ظننت، حسبت، خلت، ظننت، حسبت، خلت، یہ مراد ہیں۔ اور ان کے بعد کے 3 افعال ظن پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ظننت، حسبت، خلت، یہ ظن پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے ظننت، حسبت، خلت زیدن شاعرا، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نے زید کو شاعر گمان کیا، میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ دیکھیں یہاں پہ گمان کا معنی آ رہا ہے، کیونکہ یہ 3 افعال یعنی ظننت، حسبت، خلت ظن کے معنی میں، گمان کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ایک فعل بچا، وہ ہے زعمت، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ زعمت کون سے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور زعمت مشترک ہے، یعنی کبھی یقین کے لیے آتا ہے، جیسے زعمت بکرن منجمن، میں نے بکر کو نجومی یقین کیا، یعنی زعمت جو ہے یہ کبھی یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی ظن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی یقین کے معنی پر دلالت کرتا ہے، کبھی ظن کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو پہلی مثال دے رہے ہیں جہاں پہ زعمت یقین کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور دوسری مثال دیں گے جہاں پہ زعمت ظن کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور زعمت مشترک ہے، یعنی کبھی یقین کے لیے آتا ہے، جیسے زعمت بکرن منجمن، میں نے بکر کو نجومی یقین کیا، اور کبھی ظن پر دلالت کرتا ہے،
جیسے زعمت عمرن مہندسن، زعمت عمرن مہندسن، میں نے عمر کو انجینئر گمان کیا۔ دیکھیں یہاں پہ پہلی مثال میں زعمت یقین پر دلالت کر رہا ہے، دوسری مثال میں یعنی زعمت عمرن مہندسن میں زعمت جو ہے یہ ظن پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ انہیں افعال قلوب ہی کیوں کہتے ہیں، کوئی دوسرا نام کیوں نہیں ہے، وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ وجہ تسمیہ، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کا معنی ہے دل، چونکہ ان افعال میں یقین و ظن کا معنی پایا جاتا ہے، افعال قلوب میں یقین و ظن کا معنی پایا جاتا ہے، اور ان معانی کا تعلق دل سے ہے، یقین کا تعلق بھی دل سے ہے، ظن کا تعلق بھی دل سے ہے، نہ کہ دوسرے اعضاء سے، اس لیے انہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جن افعال پر، یہ جو 7 افعال ہیں، یہ 7 افعال جن معانی پر دلالت کرتے ہیں، ان معانی کا تعلق کیونکہ دل سے ہے، کسی اور اعضاء سے نہیں ہے، اسی وجہ سے انہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ نیز انہیں افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ شک اور یقین کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، اسی وجہ سے نیز انہیں افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض افعال شک یعنی ظن پر اور بعض افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ اب افعال قلوب کا عمل کیا ہے، افعال قلوب کیا عمل کرتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر ان کے دونوں اجزاء یعنی مبتدا اور خبر کو مفعول ہونے کی بنا پر مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں۔ افعال قلوب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ میں داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیہ میں 2 جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، دونوں جز کو، دونوں اجزاء کو افعال قلوب نصب دیتے ہیں، کیوں؟ مفعول ہونے کی بنا پر۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں اوپر دیکھیں، علمت زیدن فاضلا وغیرہ جتنے بھی مثال اب تک دیے ہیں، تمام مثالوں میں کیا ہے کہ دونوں اسم یعنی مبتدا اور خبر منصوب ہیں مفعول ہونے کی بنا پر۔ اب یہاں افعال قلوب کے چند احکام بیان کر رہے ہیں۔ افعال قلوب کے احکام، نمبر 1، افعال قلوب کے دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا ناجائز ہے۔ اگر حذف کرنے ہوں تو دونوں کیے جاتے ہیں، ورنہ دونوں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں بتلا رہے ہیں کہ افعال قلوب میں 2 مفعول ہوتے ہیں، ابھی آپ نے پڑھا، اور دونوں میں سے کسی ایک کو حذف کر کے ایک کو باقی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر حذف کرنا ہوگا تو دونوں مفعول کو حذف کریں گے، اگر باقی رکھنا ہوگا تو دونوں کو باقی رکھیں گے، یعنی رہیں گے تو دونوں ساتھ میں، جدا ہوں گے تو دونوں ساتھ میں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ افعال قلوب کے دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا ناجائز ہے۔ اگر حذف کرنے ہو تو دونوں کیے جائیں، اگر حذف کرنے ہوں تو دونوں کیے جاتے ہیں، ورنہ دونوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، بعض صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً و معناً دونوں طرح باطل ہو جاتا ہے، اسے الغاء کہتے ہیں۔ یعنی جہاں افعال قلوب کا عمل لفظی طور پر بھی اور معناً بھی باطل ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں الغاء۔ اور بعض صورتوں میں صرف لفظاً عمل باطل ہو جاتا ہے، اسے تعلیق کہتے ہیں۔ یعنی کبھی لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے افعال قلوب کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں الغاء، اور کبھی صرف اور صرف لفظی طور پر افعال قلوب کا عمل باطل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تعلیق۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے، یہاں پہ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کہاں پہ افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے باطل ہوتا ہے اور کہاں پہ صرف اور صرف لفظاً باطل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جہاں پہ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے افعال قلوب کا عمل باطل ہوتا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں، وہ 2 جگہ ہیں۔ بیان کر رہے ہیں 2 صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً و معناً باطل ہو جاتا ہے۔ وہ 2 صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جب افعال قلوب مبتدا و خبر سے مؤخر آئیں، جب افعال قلوب مبتدا اور خبر سے مؤخر آئیں، یعنی مبتدا اور خبر کے بعد آئیں، تو اس وقت افعال قلوب کا عمل جو ہے لفظاً اور معناً دونوں طرح باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے
زید عالم علمت. اس مثال میں دیکھیں علمت یہ فعل افعال قلوب میں سے ہے، فعل قلب ہے. علمت فعل قلب ہے تو یہاں پہ علمت آ رہا ہے زید عالم کے بعد میں، دونوں اسموں کے بعد میں، یعنی مبتدا اور خبر کے بعد میں یہاں پہ علمت آ رہا ہے. یہاں پہ لفظی طور پر بھی علمت کا عمل نہیں ہو رہا ہے اور معنی بھی عمل نہیں ہوگا. لفظی طور پر مطلب کیا ہے، یعنی کیونکہ علمت یہ افعال قلوب میں سے ہے اور افعال قلوب کا عمل کیا ہے، نسب دیتے ہیں دونوں کو. یہاں دیکھیں علمت اور عالم، زید اور عالمون دونوں اسم منصوب نہیں ہیں بلکہ مرفوع ہیں. کیوں مرفوع ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ افعال قلوب کا لفظ عمل باطل ہو چکا ہے اور معنی عمل بھی جو ہے باطل ہو چکا ہے. نمبر 2، دوسری صورت جہاں پہ افعال قلوب کا لفظی اور معنوی دونوں عمل باطل ہوتا ہے، وہ جگہ ہے بتلا رہے ہیں جب یہ افعال مبتدا اور خبر کے درمیان میں آ جائیں. جیسے زید علمت عالم، یعنی دو صورتیں ہیں جہاں پہ افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے باطل ہو جاتا ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ افعال قلوب میں سے کوئی فعل مبتدا اور خبر کے بعد میں آئے. دوسری صورت کیا ہے کہ افعال قلوب یہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں آئے. ان دو صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے باطل ہو جاتا ہے. اب یہاں سے 3 صورتیں ایسی بیان کر رہے ہیں جہاں افعال قلوب کا عمل صرف لفظاً باطل ہوتا ہے اور معناً باطل نہیں ہوتا. دیکھیں 3 صورتوں میں افعال قلوب کا عمل صرف لفظاً باطل ہو جاتا ہے. وہ صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جب مبتدا و خبر سے پہلے حرف نفی آ جائے. جب مبتدا اور خبر سے پہلے حرف نفی آ جائے تو اس وقت افعال قلوب کا عمل صرف لفظاً باطل ہوتا ہے، معناً نہیں. جیسے مثال دیکھیں علمت ما زید عالم. یہاں دیکھیں مبتدا اور خبر، زید مبتدا ہے، عالم اس کی خبر ہے، تو مبتدا اور خبر سے پہلے حرف نفی ما آ گیا ہے. اسی وجہ سے علمت یہ اپنے معمول پر عمل نہیں کر رہا ہے، یعنی علمت زید عالما نہیں ہو رہا ہے بلکہ علمت ما زید عالم ہے. پہلی صورت کیا ہوئی کہ جب مبتدا اور خبر سے پہلے حرف نفی آ جائے. نمبر 2، جب مبتدا و خبر سے پہلے حرف استفہام آ جائے. دوسری جگہ جہاں پہ صرف لفظاً عمل باطل ہوتا ہے وہ ہے جب مبتدا و خبر سے پہلے حرف استفہام آ جائے. جیسے ظننت زید قائم ام بکر. ظننت زید قائم ام بکر، میں نے گمان کیا زید کھڑا ہے یا بکر. یہاں دیکھیں جو مبتدا خبر ہیں، زید مبتدا ہے، زید اور بکر دونوں مل کے مبتدا اور قائم اس کی خبر ہے. ان سب سے پہلے حمزہ آیا ہے، حرف استفہام آیا ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ افعال قلوب میں سے جو فعل ظننت ہے یہ عمل نہیں کرے گا. نمبر 3، جب مبتدا و خبر سے پہلے لام ابتدائیہ ہو. جب مبتدا و خبر سے پہلے لام ابتدائیہ ہو اس وقت بھی یہ افعال عمل لفظی طور پر عمل نہیں کریں گے. جیسے علمت لزید عالم. یہاں پہ دیکھیں مبتدا و خبر یعنی زید اور عالم دونوں سے پہلے لام ابتدائیہ ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ فعل قلب یعنی علمت لفظاً عمل نہیں کر رہا ہے. یہاں سے افعال قلوب، یہاں سے الغاء اور تعلیق کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں فرق بیان کریں گے دونوں کے درمیان. خیال رہے کہ الغاء اور تعلیق میں 2 طرح سے فرق ہے. الغاء اور تعلیق، الغاء کسے کہتے ہیں؟ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے عمل کے باطل ہونے کو الغاء کہتے ہیں. تعلیق کہتے ہیں صرف لفظاً عمل باطل ہو اور معناً عمل باطل نہ ہو. خیال رہے کہ الغاء و تعلیق دونوں میں، الغاء و تعلیل میں 2 طرح سے فرق ہے. نمبر 1، الغاء کا مطلب ہے افعال قلوب کے عمل کو لفظاً و معناً دونوں طرح باطل کر دینا. الغاء کا معنی کیا ہے کہ افعال قلوب کے معنی کو، افعال قلوب کا جو عمل ہے، افعال قلوب کے عمل کو لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے باطل کر دینا. اور تعلیق کا مطلب ہے ان کے عمل کو صرف لفظاً باطل کرنا. دونوں میں فرق کیا ہوا کہ افعال قلوب میں، الغاء میں لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے افعال قلوب کا عمل باطل ہوتا ہے. الغاء میں دونوں اعتبار سے لفظاً اور معناً
دونوں اعتبار سے افعال قلوب کا جو عمل ہے وہ باطل ہوتا ہے، اور تعلیق میں صرف اور صرف لفظاً افعال قلوب کا عمل باطل ہوتا ہے۔ نمبر 2، الغاء صرف جائز ہے، واجب نہیں، لہذا الغاء کی جو صورتیں ہیں اوپر ذکر کی گئی ہیں، ان میں یہ بھی جائز ہے کہ افعال قلوب کو عمل دیا جائے، یعنی اوپر جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں وہاں پہ افعال قلوب کو عمل نہیں دیا گیا ہے، وہاں پہ افعال قلوب کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ الغاء اور تعلیق میں دوسرا فرق یہ ہے کہ الغاء میں عمل وجوبی طور پر ہوتا ہے، تعلیق میں عمل وجوبی طور پر الغاء میں عمل جوازی طور پر ہوتا ہے، اور تعلیق میں عمل وجوبی طور پر ہوتا ہے۔ وہی فرما رہے ہیں کہ الغاء صرف جائز ہے، واجب نہیں، لہٰذا الغاء کی جو 2 صورتیں اوپر ذکر کی گئی ہیں ان میں یہ بھی جائز ہے کہ افعال قلوب کو عمل دیا جائے، جیسے زیدن عالمن علمت یہ کہا جائے، زیدن عالمن علمت یہ کہا جائے، یا زیدن علمت عالمن یہ کہا جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یعنی 2 مثال اوپر دیے تھے، پہلے جو اوپر مثال دیے تھے اس میں کیا تھا، زید عالم علمت، زید عالم علمت ایک مثال تھی، تو اس کو زیدن عالم علمت اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی علمت کا عمل کرانا بھی جائز ہے۔ اور دوسری مثال تھی زیدن علمت عالمون، دوسری مثال تھی زیدن علمت عالمون، یہاں پہ زیدن علمت عالمن پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی علمت فعل کو عمل دلانا بھی جائز ہے، جبکہ تعلیق واجب ہے، لہٰذا تعلیق کی مذکورہ صورتوں میں یہ جائز نہیں کہ افعال قلوب کو عمل دلایا جائے۔ الغاء میں کیا ہے، عمل دلا سکتے ہیں لیکن تعلیق میں عمل نہیں دلا سکتے۔ فائدہ نمبر 2، لفظاً اور معناً عمل کا باطل ہونا تو ظاہر ہے، لفظاً اور معناً عمل باطل ہو جاتا ہے، اس کا معنی تو ظاہر ہے۔ صرف لفظاً عمل کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں مبتدا و خبر معناً منصوب ہوں گے، یعنی صرف لفظاً عمل باطل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب لفظاً صرف عمل باطل ہوگا اس صورت میں مبتدا اور خبر یہ دونوں صرف معناً منصوب ہوں گے، کیونکہ لفظاً ان سے عمل باطل ہو چکا ہے، یہ صرف معناً منصوب ہوں گے، لہٰذا نصب جزئین کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ کا اس پر عطف کرنا جائز ہوگا، یعنی دونوں جز کو نصب دینے کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ کا اس پر عطف کرنا جائز ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیں مثال، علمت لزید قائم و بکرا قائدا، اس مثال میں دیکھیں اس میں تعلیق ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر یعنی زیدن اور قائم سے پہلے لام ابتدائیہ ہے، تو اس میں تعلیق ہے، اور تعلیق میں کیا ہوتا ہے کہ لفظاً تو عمل باطل ہوتا ہے لیکن معناً عمل باطل نہیں ہوتا، معناً عمل باطل نہیں ہوتا، اس سے کیا معنی، یعنی معناً مبتدا و خبر منصوب ہوتے ہیں۔ تو اس مثال میں کیونکہ معناً مبتدا و خبر زیدن اور قائمون معناً کیونکہ منصوب ہیں، اس لیے ان پر عطف کرتے ہوئے بکرن قائدن کہنا درست ہوا، صحیح ہوا، جیسے علمت لزیدن قائمون و بکرن قائدن۔ تنبیہ، یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہ جو افعال ذکر کیے گئے ہیں یہ کب افعال قلوب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کب دوسرے فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ جب ظننت بمعنی اتہمت، علمت بمعنی عرفت، رأیت بمعنی ابصرت اور وجدت بمعنی اصبت ہو تو یہ افعال متعدی با ایک مفعول ہوں گے، نیز اس صورت میں یہ افعال قلوب نہیں کہلائیں گے۔ جب ظننت اتہمت کے معنی میں ہو، علمت عرفت کے معنی میں ہو، اس طرح رأیت ابصرت کے معنی میں ہو، وجدت اصبت کے معنی میں ہو، تو اس وقت افعال قلوب یہ جو افعال ہیں وغیرہ یہ افعال قلوب نہیں کہلائیں گے۔ جیسے ظننت زیدن، میں نے زید پر وہم کیا، مثال دے رہے ہیں یہاں پہ ظننت جو ہے
یہ اتہمت کے معنی میں ہے۔ ظننت زیدن میں نے زید پر گمان کیا، وہم کیا، میں نے زید پر وہم کیا۔ علمت زیدن میں نے زید کو پہچان لیا، یعنی یہاں پہ علمت عرفت کے معنی میں ہے۔ رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھ لیا، یہاں رأیت ابصرت کے معنی میں ہے۔ وجدت الضلالۃ میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا، وجدت یعنی اصبت کے معنی میں ہے۔ وجدت الضلالۃ میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔